السلام علیکم دوستوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں حلالہ کسے کہا جاتا ہے؟ اور کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ صحیح معنی میں حلالہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ تو سب جانتے ہیں کہ حلالہ کسے کہا جاتا ہے، لیکن جس قسم کا حلالہ اپنے معاشرے میں ہم نے رائج کر رکھا ہے اور جو چیزیں ہم نے حلالہ کے بارے میں سوچ رکھی ہیں وہ حلالہ سے تعلق بالکل بھی نہیں رکھتی، بلکہ یہ ہماری خود ساختہ چیزیں ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے متعلق معلومات فراہم کریں گے، تو چلیے آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج صبح اخبار میں شرعی مسائل کے کالم میں ایک ایسے مسئلے کی تفصیلات پڑھی کہ دل دہل کر رہ گیا۔ مفتی صاحب سے مسئلہ یہ دریافت کیا گیا کہ ایک نوجوان جوڑے میں 3 طلاقیں ہو گئیں، اور جس طرح ہمارے ہاں طلاق دینے کا دستور ہے، لڑکے نے 3 طلاقیں ایک ساتھ دی۔ 1 برس کے بعد محسوس ہوا کہ فیصلہ غلط تھا، اس لیے دونوں دوبارہ نکاح کے لیے آمادہ ہو گئے، مگر انہیں بتایا گیا کہ دوبارہ ساتھ رہنے کے لیے حلالہ ہونا ضروری تھا۔ چنانچہ اس بات پر دونوں آمادہ ہو گئے کہ لڑکی کو آگ کے اس سمندر سے گزارا جائے۔ حلالہ کے اس کار خیر کے لیے ایک اور صاحب نے اپنی خدمات پیش کی۔ چنانچہ لڑکی کے باپ نے نکاح پڑھایا، اور اس موقع پر عارضی دولہا کے علاوہ صرف لڑکی کی ماں موجود تھی۔ یہ نکاح 1 ماہ تک جاری رہا، جس میں دولہا نے 3 مرتبہ اس بات کو یقینی بنایا کہ واقعی حلالہ ہو گیا ہے۔ پھر ایک روز دولہا نے لڑکی کے باپ کو فون کر کے لڑکی کو طلاق دے دی۔ جب یہ مسئلہ مفتی صاحب کے سامنے پیش ہوا تو انہوں نے مختلف اہل علم کی رائے کو بیان کر کے یہ فیصلہ دیا کہ ہر چند اس عمل میں 3 دفعہ تعلق زن و شو قائم ہوا ہے اور حلالہ کی شرط پوری ہو گئی ہے، مگر نکاح کے موقع پر 2 گواہ نہیں تھے، اس لیے نکاح فاسد ہے۔ جب نکاح ہی نہیں ہوا تو طلاق بھی معتبر نہیں ہے، اس لیے اصل مسئلہ جو کا توں ہے، اور لڑکی کا اپنے پہلے شوہر سے نکاح ابھی تک جائز نہیں۔ یہ کسی ایک لڑکی یا جوڑے کا معاملہ نہیں، ہمارے معاشرے میں آئے دن ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہمیشہ 3 طلاق ہی دی جاتی ہیں، اکثر اوقات یہ جذبات میں آ کر دی جاتی ہیں، اس لیے کچھ عرصے میں غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، پھر لوگ علماء کے پاس بھاگتے پھرتے ہیں، پھر بارہا یہ ایسی عبرتناک کہانیاں وجود میں آتی ہیں جن میں سے ایک کو اوپر بتایا گیا ہے۔ ہم اس سلسلے میں بنیادی طور پر علماء کو ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ ان کے پاس جمعے کی نماز کا وہ پلیٹ فارم میسر ہے جس کی بنیاد پر وہ قوم کو اگر چاہیں تو پورا دین سمجھا سکتے ہیں، مگر ان میں سے اکثر نہ خود دین کی گہری بصیرت رکھتے ہیں اور نہ انہیں دین سمجھانے سے کوئی دلچسپی ہے، مگر نہ ہر صاحب علم یہ جانتا ہے کہ قرآن، حدیث اور تمام ائمہ کے نزدیک طلاق دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ایک وقت میں 1 طلاق دی جائے۔ وہ کہا کہ اصطلاح میں اسے احسن یا سنی طلاق کہا جاتا ہے۔ یہ طلاق ماہواری کے دنوں میں نہ دی جائے، بلکہ ماہواری ختم ہونے کے بعد اس وقت دی جائے جب پاکی کے ایام میں میاں بیوی میں ملاقات نہ ہوئی ہو۔ یہ طلاق دینے کے بعد کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ 3 حیض کی عدت کے اندر میاں اگر چاہے تو رجوع کر لے اور دونوں بغیر نکاح کے میاں بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں، جبکہ 3 ماہ بعد بیوی الگ ہو جائے اور پھر چاہے تو وہ کسی اور سے نکاح کرے یا چاہے تو دوبارہ اپنے پرانے شوہر سے نکاح کر کے ساتھ رہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جس پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں، یہ قرآن میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے۔ صرف اس طریقے کو بتانے کے لیے سال میں جمعے کا ایک خطبہ وقف کر دیا جائے تو پوری قوم کو معلوم ہو جائے گا کہ اصل بات کیا ہے، مگر کیا کیجیے، دین کا صحیح علم پھیلانا ہماری ترجیحات میں سرے سے شامل ہی نہیں ہے، جس کے نتیجے میں آئے دن ایسے دل خراش واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ باقی رہا حلالہ کے مروجہ تصور کا سوال، تو اس پر کوئی تبصرہ کیے بغیر ہم صرف ایک سوال ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی عورت حالات کی ستم ظریفی کا شکار کچھ لڑکیوں کو اپنے پاس رکھ لے، پھر ہر روز اس کے پاس شہر کے عیاش عمراء آئیں، ہر روز نکاح منعقد ہو جس میں اس کا 1 مرد ملازم نکاح پڑھائے اور 2 مرد ملازم گواہ مقرر ہو، مہر کے نام پر ٹھیک ٹھیک پیسے ادا کیے جائیں، جب ان عیاش بد کرداروں کا دل بھر جائے تو یہ طلاق کے 3 لفظ ادا کرے، پھر لڑکی کو 3 ماہ کی چھٹی مل جائے اور وہ مرد ایک نئی بیوی کا انتخاب کر لے۔ اس معاملے کو کیا کہا جائے گا؟ اگر شرعی حلالہ ٹھیک ہے تو یہ شرعی نکاح کیسے غلط ہو گیا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو مل کر سوچنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بینکوں کی دیکھا دیکھی کوئی ستم ظریف کسی شرعی بورڈ کی نگرانی میں یہ کام بھی شروع کر دے۔
تو دوستوں میں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل معلومات کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے اور بیل آئیکن دبانا بالکل مت بھولیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔